السلام علیکم ناظرین، ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت ملک میں جو صورتحال چل رہی ہے اس کے حوالے سے پی ٹی آئی پہ ایک بہت ہی کٹھن وقت چل رہا ہے۔ ان کے آپس میں گروپنگ کافی زیادہ ہیں اور حکومت کی طرف سے بھی ان کے اوپر شکنجہ بہت سخت کیا ہوا ہے۔ تو اس میں ایک ڈیولپمنٹس جو ہوئی ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے جو سرنڈر کیا ہے کورٹ میں وہ کیا وجہ تھی یا ان کے اوپر کیا کیس تھے۔ کیسز تو کافی زیادہ ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے اوپر، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب پہ جو یہ کیس تھا یہ ایک آڈیو لیک کیس تھا۔ اس آڈیو لیک کیس کی وجہ سے علی امین صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے۔ جج صاحب نے کہا ہوا تھا کہ گنڈا پور صاحب کو پیش کریں گرفتار کر کے۔ آج گنڈا پور صاحب ایک عدالت میں پیش ہوتے ہیں، وہاں پہ جب وہ سرنڈر کرتے ہیں تو ان کے جو گرفتاری کے وارنٹ تھے وہ منسوخ کر دیے جاتے ہیں اور ان کو آگے ایک ڈیٹ دی جاتی ہے، ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو جاتی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب انکار کرتے ہیں لیکن ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوتی ہے۔ اب مزید جو بھی کارروائی ہوگی وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب پچھلے کافی دنوں سے مختلف مواقع دیکھ کے وہ پی ٹی آئی کے جو کرنٹ لیڈرشپ ہے ان کے اوپر کافی زیادہ تنقید کرتے ہیں۔ کل رات کو علیمہ خان صاحبہ کا ایک انٹرویو تھا، اس میں وہ بتا رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور کو میں نے نہیں ہٹایا اور نہ ہی میں نے اناؤنس کیا ہے۔ علی امین کے بارے میں خان صاحب نے خود اناؤنس کیا ہے، وہ بھی میڈیا کے سامنے۔ میڈیا کو خان صاحب نے بتایا کہ میں نے علی امین گنڈا پور کو استعفیٰ دینے کا بول دیا ہے، وہ اب استعفیٰ دیں اور نئے وزیر اعلیٰ کے لیے سہیل افریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے منتخب کیا تھا۔ جب سے سہیل افریدی صاحب آئے ہیں ہمارے ملک میں جو ابھی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، ان کو ایک آنکھ بھی اچھے نہیں لگتے، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب جو تھے ان کے کافی اچھے روابط بن چکے تھے جو کرنٹ ریجیم ہے یا کرنٹ سسٹم ہے ان کے ساتھ، لیکن سہیل افریدی صاحب کو خان صاحب نے مزاحمت کے لیے آگے لے کے آئے تاکہ جو ایک سپیس علی امین گنڈا پور صاحب دے رہے تھے اس کو ختم کیا جائے۔ جب سہیل افریدی صاحب آتے ہیں ان کے اوپر مختلف قسم کی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، ان کے خلاف ایک مکمل کمپین چلتی ہے کہ کبھی وہ منشیات فروشی کرتے ہیں، کبھی وہ جو دہشت گرد ہیں ان کے سپورٹر ہیں، مختلف قسم کے الزامات ہوتے ہیں۔ پھر سہیل افریدی صاحب ایک جلسے میں جاتے ہیں حویلیہ میں، وہاں پہ وہ اعلان کر دیتے ہیں کچھ سکیم وغیرہ کا، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی اگر دھاندلی کرنے کی کوشش کی تو میں اس کے خلاف ایکشن لوں گا، کسی کو بھی دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس چیز کو لے کے الیکشن کمیشن سہیل افریدی کے اوپر بھی کافی زیادہ شکنجہ ٹائٹ کر رہا ہے، ان کو نااہلی کا سامنا ہے کہ وہ وہاں سے نااہلی بھی ہو سکتی ہے، ان کی مختلف قسم کے ان کے اوپر دباؤ ڈالے جا رہے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ آج سہیل افریدی صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ فورسز جو ہیں وہ اپنے کتے باندھتے مسجدوں میں، جب ان سے کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اور یہ برابر ہیں، اس قسم کے ایک سہیل افریدی صاحب نے بیان دیا تھا، تو اس کے اوپر پیکا آرڈیننس کے تحت کیس درج ہوا تھا۔ آج پھر سہیل افریدی صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں۔ ادھر مختلف چیزوں کے ساتھ سہیل افریدی صاحب کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک سائڈ سے علی امین گنڈا پور صاحب کو وہ آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں، دوسری سائڈ سے یہ جو وفاقی ادارے ہیں جس میں الیکشن کمیشن ہے یا باقی جو بھی ہیں وہ آ کے سہیل افریدی صاحب کے خلاف کیسز نکل آتے ہیں یا ان کو وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا چیز نکل کے سامنے آتی ہے۔ حالانکہ سہیل افریدی صاحب کافی وہ جسے کہتے ہیں کہ بیک ورلڈ پہ گئے ہیں، بیک فٹ پہ گئے ہیں، انہوں نے بیک فٹ پہ جا کے کور کمانڈر سے ملاقاتیں بھی کی ہیں اور مزید بھی جو ان کی ایک ریکوائرمنٹ تھی صوبہ چلانے کی وہ انہوں نے پوری کی ہے، لیکن جو ان کو گھیرنے کی کوشش ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، وہ اسی طرح ہی کنٹینیوسلی جاری ہے۔
اس کے علاوہ جو حکومت کے کام کرنے کے ہیں، جیسے معیشت کو سنبھالنا ہے یا انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، اس میں حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ مختلف کمپنیاں ہیں جو پاکستان کو چھوڑ کے جا رہی ہیں، جو انویسٹمنٹ کی ریشو ہے جی ڈی پی کی وہ 0.45 ہے۔ ہمارے ملک میں جو انویسٹمنٹ چل رہی ہے اور جو پوری دنیا کی ہوتی ہے وہ 3% جی ڈی پی کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، مطلب کہ ہمارے ملک میں 1% بھی نہیں ہے، 1% سے بھی کم ہے۔ یہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کی حالت ہے، لیکن حکومت اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے یا اس چکر میں لگی ہوئی ہے، اس طرح سے ملک میں عدم استحکام رہتا ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی یہ چیز سوٹ کرتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے چیف منسٹر بھی چینج کرتے رہے یا پروٹیسٹ کی کال دیتے رہے، کیونکہ وہ تو ابھی تک اپوزیشن میں ہے۔ اپوزیشن کو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہوتی ہیں، حکومت کو اس چیز کے ریزلٹ نکالنے چاہیے یا اس چیز کا راستہ نکالنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، نہ کہ صرف اپوزیشن کے ساتھ لڑائی میں لگے رہنا ہے۔ دوسری سائڈ پہ جو یہی انویسٹمنٹ تھی، یہ ابھی جو چل رہی ہے ایشیا کی سب سے کم ترین انویسٹمنٹ ہے۔ ہمارے خطے میں سب سے کم ترین جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے دور میں یہی انویسٹمنٹ 15% تھی، ابھی کیا چل رہی ہے؟ ابھی 12 13 یہ اس کی ریشو چل رہی ہے، حالانکہ اس سسٹم کو آئے ہوئے 4 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن نہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، نہ ملک کسی سیدھی لائن پہ چل رہا ہے، صرف اپوزیشن کے ساتھ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے حکومت کا۔ اور دوسری سائڈ پہ جو پنجاب حکومت ہے، وہاں پہ جو شاہ خرچی ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ کبھی ہماری وہ سی ایم صاحبہ مریم نواز صاحبہ وہ 10-10 ارب کے اپنے جہاز خرید رہی ہیں، اور کبھی جو وہاں کی بیوروکریسی ہے وہ کہتی ہے کہ ہماری گاڑیاں بڑھائی جائیں، ہمیں ہمارا فیول بڑھایا جائے تاکہ ہم اپنے آرام سے عیش و عشرت سے زندگی گزار سکیں۔ اور غربت کا کیا حال ہے، وہ بالکل ہی غریب کی تباہی ہو گئی ہے، غریب پس کے رہ گیا۔ ایک اور چیز جس پہ حکومت نے پچھلے کافی عرصے سے بہت زیادہ محنت کی ہوئی تھی، وہ کیا تھا؟ فائر وال۔ ابھی جو نیوز آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ فائر وال ٹیکنیکلی طور پہ ناکام ہو چکی ہے، لیکن یہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے صرف دکھانے کی چیز بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بیر یورپی ممالک جو ہیں وہ کافی زیادہ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ کا سسٹم ہے وہ بالکل سلو ہو چکا ہے، انٹرنیٹ بہت متاثر ہو چکا ہے جو یہ فائر وال لے کے آئے ہیں۔ اگر تو حکومت کا موقف یہ بھی ٹھیک ہے کہ جی فائر وال ہم نے یا ناکام ہو گئی ہے یا کامیاب نہیں ہو سکی، کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو گیا، تو اربوں روپے کی فائر وال لے کے آئے تھے، 38 سے 42 ارب روپے کی فائر وال پہ لگے ہیں۔ اس کے مقصد کیا تھا؟ سوشل میڈیا کو دبایا جائے اور جو عوام اپنی بات کرتی ہے اس کو دبایا جائے، عوام کو کنٹرول کیا جائے۔ اگر یہ ناکام ہوئی ہے تو اب عوام کو چاہیے یا ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ نے جو اتنے اربوں روپے لگائے تھے وہ کہاں پہ، کیوں آپ نے ضائع کیے؟ ایک سائڈ پہ 10 ارب روپے کا جہاز آ رہا ہوتا ہے، دوسری سائڈ پہ فائر وال کے لیے 40-42 ارب روپیہ ضائع کر رہے ہیں، تو ان کا کون جواب دہ ہوگا؟ عوام اپنے ٹیکس کے پیسے سے ان کو سرو کرتی ہے، اور یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ نقصان کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی پیورٹیز ہے، کبھی فائر وال لے کے آنی ہے، کبھی اپنی عیاشیاں پوری کرنی ہے۔ ان کو نہ ملک کی فکر ہے اور نہ ہی یہ ہے کہ ہم کسی ڈائریکشن پہ ملک کو لے کے چلے، کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے ہی نہیں۔ یہ چوری کا مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس 47 کا مینڈیٹ ہے۔ جب ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوگا، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے بغیر مینڈیٹ کے ہم لوگ آئے ہیں، ہم جیسے کیسے کر کے دوبارہ پھر الیکشن ہو یا نہ ہو ہم پھر آ جائیں گے حکومت میں۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی عوام کی۔ دوسری ایک اور اپڈیٹ ہے کہ جو تحریک انصاف نے ایک رد عمل دیا ہے، اس کے اوپر جو بورڈ آف پیس میں شہباز شریف صاحب گئے ہوئے تھے، وہ بھی بہت لیٹ جا کے رد عمل دیا تحریک انصاف نے۔ تحریک انصاف کا جو رد عمل تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بھی وہاں پہ معاملات ہو رہے ہیں، ڈسکس ہو رہے ہیں، ان کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، یہاں پہ آ کے بات کریں، عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کیا کیا معاملات ڈسکس ہو رہی ہیں، یا بورڈ آف پیس میں اگر آپ لوگوں نے جانا ہے تو اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، یہ چیزیں آ کے ہمارے ساتھ شیئر کی جائیں۔ لیکن یہ حکومت کبھی بھی شیئر نہیں کرے گی، کیونکہ
نہ تو یہ عوامی مینڈیٹ سے آئی ہے، نہ انہیں پارلیمنٹ کی پرواہ ہے، نہ انہیں کسی اور چیز کی پرواہ ہے، انہیں صرف پرواہ ہے اپنے پیسے بچانے کی، اپنے عیش و عشرت سے زندگی گزارنے کی، اپنی ایکسٹینشن کی، کہ ہم نے کس طرح آگے لے کے جانا ہے اس حکومت کو یا اس سسٹم کو، ان کو اور کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔